ماں انتہائی تھورائے تو آیا محترم قاضی مطیع اللہ صاحب جن مہربانی کئی اے ہن اساں جی عزت افزائی کئی عظیم والد جو عظیم پٹر ہے، عظیم پیر جو عظیم فرزندہ ہے. قاضی مطیع اللہ صاحب جو والد دارالعلوم دیوبند جو فاضل نام یارو عالم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اے وہ خلیفہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ صاحب جو تمام گہرو تعلق ہو اے تمام کے خبر آئے تمام جو بابو حضرت شیخ القرآن جو چہیت و شاگرد قاضی مطیع اللہ صاحب جو والد صاحب جو جڑے انتقال تھو تم جو جنازو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پڑھائے اے حضرت شیخ القرآن فرمائے ہو تو مجھے سجی باہ کٹ جی گئی. قاضی مطیع اللہ صاحب کے دعوت ترہنی نم جرے تاہم اسا وائدو کیوں تو تاہم قاضی مطیع اللہ صاحب کے جیرن وانگر بدھندو انشاءاللہ جو لفظی حصے نظر ہونے جو انداز پہنچوا وہ تدہیں گالائیں دو جنہیں تہاں گالائیں دو گالائیں دو دل سا انہیں انشاءاللہ ڈاڑیاں چو وہ تہاں کے سبحان اللہ چمڑی پوندی فی الحال انشاءاللہ چو ماں دعوت دیا تھو پہنجے انتہائی محترم مہمان جناب قاضی مطیع اللہ صاحب. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق، محبت، عبادت کی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھنا. آج پہلی دفعہ آپ کے خوبصورت شہر لاڑکانہ سندھ میں حاضری ہوئی ہے اور یہاں کا یہ عظیم الشان گلشن دیکھا، دل کو راحت ملی. اللہ رب العزت اس گلشن کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے. آپ حضرات سندھی میں بات کیا کرتے ہیں اور مجھے تو سندھی نہیں آتی، میں تو اردو میں بات کروں گا. اردو سمجھ آ جائے گی نا سب؟ میرے بڑے ہی محترم محسن استاذ العلماء نمونۂ اسلاف سندھ کی معروف سماجی سیاسی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو دامت فیوزہم، یہاں حضرت نے نہایت محبت اور شفقت کا اظہار کیا. ایک دل کی گہرائی سے استقبال کیا جو ان کے چہرے سے عیاں تھا. میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا. علماء کی محفل ہے، علماء کی محفل میں ایک طالب علم کا کھڑے ہو کر بات کرنا مشکل ہے. بہرحال نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا. اہل ذوق کی توجہ چاہتا ہوں. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. وہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو اہل حق کے دل کی دھڑکن کی ہوتی ہیں.
اہل حق محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اپنے برادر عزیز حضرت صاحبزادہ مولانا راشد محمود سومرو، صاحبزادہ مولانا ناصر محمود سومرو، ان کی پرخلوص دعوت اور حکم پر حاضر ہوا، اور یقین جانے بہت لمبا سفر کیا میں نے، غالباً 21 یا 22 گھنٹے مجھے مسلسل سفر میں لگے، تب میں آپ کے یہاں حاضر ہوا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مسکراتے ہوئے مجھے سنیں گے، مسکراتے ہوئے سنیں گے نا، داد دینے میں کوئی بخل کا مظاہرہ تو نہیں کریں گے۔ اب عظیم الشان ادارہ ہے، سندھ کا معروف، ملک پاکستان کا بلکہ معروف مذہبی جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث، نہایت خوبصورت اس ادارہ میں خوبصورت چہرے، خوبصورت عقائد والے لوگ تشریف فرما ہیں، سٹیج پر بھی جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا چونکہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے آپ حضرات سے، تو انداز ذرا مختلف سا ہے، گفتگو بھی ہوگی تو مختلف انداز میں ہوگی، کلام پیش کروں گا تو وہ بھی ترنم میں نہیں ہوگا۔ اور بہرحال میں پہلے یہاں کچھ پریشان تھا کہ آپ کی سندھی زبان کے نعت خوان حاجی امداد اللہ صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور آپ بڑی خاموشی سے سن رہے تھے، تو میں پریشان ہو گیا کہ سندھی لوگ سندھی کو داد نہیں دے رہے تو اردو والے کو کیسے داد دیں گے۔ بہرحال میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں آپ حضرات محبت سے سنیں گے۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت فرق نہیں آتا ہے، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ ذرا محبت سے کچھ مجھے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ جانا، مجھے بات کرنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے ازل سے ابد، بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے عقل سے ماورا تو ہے، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے۔
مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے، مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھ سے واسطہ مجھ کو، نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے، اور خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے۔ میں اہل نظر کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، مواحد دوستوں بھرپور توجہ دیجئے گا، خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے، خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں نے دیکھا ہے، نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں نے دیکھا ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، اور جامعہ اسلامیہ کے اس عظیم اجتماع میں آنے والے غیور دوستوں جو ضائع نہ کرنا بڑا دکھ ہوگا، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری، اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں نے دیکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، لال مسجد میں مجاہد کے جھلک تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلوار میں نے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، قرآن کے پاروں میں کا کے اشاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، ایمان کے سواروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، شفیع کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی فواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی فواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر برگ گلستہ میں، ہر روح درختہ میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لہنے رہا تھا کہ اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، ایمان کے سواروں میں، صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، سفیاں کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر برگ گلستہ میں، ہر روح درختہ میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوثار میں غاروں میں، اے تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو، میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے، میری چاہت میری راحت میری قوت تو ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ، مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ
بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیا کو وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ، توجہ توجہ، اللہ جل جلالہ، بولا تو جلال ہے، تو کمال ہے، لازوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہے آپ اپنی مثال تو، اللہ جل جلالہ، میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بال وہم و گمان تو، میری خامشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آ کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیا کے غنا میں تو، کبھی اسقیا کی صفا میں تو، کبھی باوفا کی وفا میں تو، کبھی باحیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے ہنا میں تو، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، ویبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور اس جملے پہ اصلی سنی تو ضرور بولے گا، یہ جو جملہ میں کہنے چلا ہوں اصلی سنی، کچھ سمجھتے ہو بات نہیں سمجھتے ہو، اصلی سنی ضرور بولے گا، اللہ جل جلالہ، مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، بولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، بولا تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ ناتے جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو محمد خوبرو، اللہ جل جلالہ، ہاں لاکھوں سلام، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ خوبصورت آج کی یہ تقریب ختم بخاری کے حوالے سے سجائی گئی، میں کچھ کوشش کروں گا کہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے چند کچھ جملے، بکھری ہوئی باتیں، ٹوٹے ہوئے لفظ، بے ربط جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ بہرحال آپ نے محبت کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے بھائی صاحبزادہ ناصر محمود سومرو صاحب اور صاحبزادہ راشد محمود سومرو صاحب، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل، لے کے آیا ہوں۔ تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ جو میرے علماء تو سرپرستی فرما رہے ہیں، تو یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں طالب علم، یہ بھی کل سے انشاءاللہ عالم ہوں گے۔ بہرحال ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ انہیں بتائیں گے کہ مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے آپ بھی تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو سبحان اللہ کہنے پر ثواب، ایک مسافر کو مسکراہٹ دینے پر ثواب۔ ادھر توجہ کم کریں، میری جانب زیادہ توجہ شب کی۔ صدائے عشق ہوں، صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں،
یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل، لے کے آیا ہوں زہے جذب و کشش، یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ یہ جتنا لمبا سفر تھا یہ ان حضرات کی محبت ہے، اور بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ بہرحال میں سنیے گا، میں کچھ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں جو آیے کریمہ میں نے پڑھی اس کے حوالے سے چند کچھ کلام بھی اور کچھ باتیں بھی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ رکھوں گا ضرور۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ اس نے یوسف بھی عیاں شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، اور حاصل کلام ہے کہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نباسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہے پیارے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہے پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت حیدر کرار، شہادت حسنین اعظم، سر بلند سر بلند، سر بلند سر بلند، جمیعت علماء اسلام۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند جملے عرض کر رہا ہوں، اور ہم کون ہوتے ہیں آقا کی مدحت کا یہ کوئی کہے ہم میں سے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کیونکہ آقا کی مدحت خود رب نے کی ہے۔ میرے ساتھ چلتے رہو گے تو بات بن جائے گی۔ پیارے آقا کی تعریف خود رب نے قرآن کے ہر پارے میں، پارے کے ہر سورت میں، ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں اللہ اپنے پیارے کی مدحت کر رہا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ ہم آقا کی مدحت کا یہ کہہ کے حق ادا کریں کہ ہم نے مدحت پوری کر دی؟ یہی بات کسی نے ساغر صدیقی کو کہی تھی کہ ساغر تو نے بڑا بہکا بہکا کلام لکھا ہے، تیرے کلام کا ہر مصرع، تیرے کلام کا ہر لفظ جام میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے آقا کی مدحت میں نہیں لکھا۔ تو ساغر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ اس کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کی سبان حیات لکھنے والا کہتا ہے ساغر نے ایک دن جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، ہوش میں آیا، اور ہوش میں آ کے کہا مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟
اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے مڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جو داد یہ ویسے رشوت کے طور پہ تو نہیں اوپر کر رہے ہاتھ؟ اچھا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے پوچھا اس لیے کہ جو سر ہلاتے ہیں نا، مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ وہ انہیں اردو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سر نہیں زبان ہلانی ہوگی۔ ہلا دیں گے زبان؟ وہ ساغر کہتا ہے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں۔ یہ ساغر نے اس منظر کو اپنے مصرے میں بند کیا، وہ منظر جب آقا پیدا ہوئے۔ پیدائش مانتے ہیں نا؟ اصلی سنی تو مانتا ہے۔ میرے جملے بدنی سمجھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ کو؟ اصلی سنی ہے نا الحمدللہ، اہل سنت والجماعت دیوبندی اصلی سنی ہے۔ اصلی سنی تو آقا کی ولادت مانتے ہیں۔ یہ ویسے ہی یار دوستوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ میلاد نہیں مانتے، حالانکہ ہم میلاد مانتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش کہتے ہیں پیدا ہونا۔ ہمارا عقیدہ آقا پیدا ہوئے، ہمارا عقیدہ آقا پیدا، سارے بولو محبت سے، ہمارا عقیدہ ہے آقا پیدا ہوئے، آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کی آمد۔ توجہ سے سنیے گا، آقا جب پیدا ہوئے، ویسے ہی کسی نے یوں ہوا میں بات چھوڑ دی، یہ نہیں مانتے۔ میں عرض کروں، آپ کی توجہ اگر میری جانب رہے گی تو میں بڑی آسانی سے بات کہہ سکوں گا۔ ایک مسجد کے باہر ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور زور زور سے چلانا شروع کر دے، یہ مسجد ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور زور زور سے چلائے، یہ مسجد ہے، میں آج منوا کے چھوڑوں گا، یہ تمہیں ماننا پڑے گا، یہ مسجد ہے۔ آپ اسے کہیں گے مولوی جی کیا ہو گیا آپ کو؟ کسی نے انکار کیا ہے مسجد کا؟ کوئی انکار کرے تو تب زور لگا کہ یہ مسجد ہے، جبکہ اس عمارت کی ایک ایک چیز خود ہی بتا رہی ہے یہ مسجد ہے۔ اس عمارت کی ایک ایک چیز خود ہی واضح کر رہی ہے یہ مسجد ہے۔ مینار بتا رہے ہیں مسجد ہے، گنبد بتا رہا ہے مسجد ہے، منبر بتا رہا ہے مسجد ہے، محراب بتا رہا ہے مسجد ہے، قبلہ رخ صفیں بچھی ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں یہ مسجد ہے۔ یہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، مسجد ہے، مسجد ہے، میں منوا کے چھوڑوں گا، مسجد ہے، اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے مسجد ہے۔ ہاں تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا جو اسے بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا اس کی عظمت یہ ہے۔ تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا اس میں باوضو آتے ہیں، اس میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں۔ تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا اس میں ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی پکار کی نفی کی جاتی ہے۔ یہ کیا زور لگانا شروع کر دیا؟ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ بالکل اسی طرح میلاد ہے، میلاد ہے، ولادت ہے، ولادت ہے، ہم منوا کے چھوڑ ولادت ہوئی ہے۔ ارے کس نے انکار کیا آقا کی ولادت کا؟ کس نے انکار کیا آقا کے میلاد کا؟ مجھے دنیا سے ایک کافر لا کے دے جو آقا کی ولادت کا انکار کرے، آقا کے میلاد کا انکار کرے۔ تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا آقا کا اٹھنا ایسے تھا، آقا کا بیٹھنا ایسے تھا، آقا کا چلنا ایسے تھا، آقا کا کھانا ایسے تھا، آقا کا پینا ایسے تھا، آقا کا اوڑھنا ایسے تھا، آقا کی غمی ایسے تھی، آقا کی خوشی ایسے تھی، آقا کا لین دین ایسے تھا، آقا کی صلح ایسے تھی، آقا کی جنگ ایسے تھی، آقا کی معیشت ایسے تھی، آقا کی معاشرت ایسے تھی، آقا کی تجارت ایسے تھی، آقا کی عبادت ایسے تھی، آقا کی تلاوت ایسے تھی، آقا کی طہارت ایسے تھی۔ تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا آقا کی دعائیں ایسی تھی، ادائیں ایسی تھی، وفائیں ایسی تھی۔ میری باتیں سمجھ
یہ کس نے انکار کیا کہ آقا کی ولادت نہیں ہوئی؟ ولادت کو تو سب مانتے ہیں، سیرت سے لوگ کتراتے ہیں، لوگوں کو سیرت پہ لے کے آ، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے سیرت پہ لوگوں کو لانا، اس کے لیے بستر اٹھا کے رائیونڈ جانا پڑتا ہے۔ بولتے نہیں جی، ایسا ہے نا کہ نہیں ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کھلونوں سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے۔ یہ ساغر نے اس منظر کو بند کیا جب آقا کی ولادت ہوئی، پیارے آقا تشریف لائے، اماں آمنہ کی گود میں ہیں، اور اماں آمنہ اپنی گود میں دیکھ کے پہلے مسکراتی ہیں اور مسکرا کے کہتی ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں عرض کروں یہ جملہ تو ہر ماں کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے جیسا آج تک کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور آ کے کہتی ہے آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا؟ آمنہ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا، اپنے قبیلے کو دیکھا، اپنے اس خاندان اور فیملی کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف قبائل ان کے بچے لے کر ان کی پرورش کرتی ہوں، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبد المطلب آ گئے اور آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا کیا؟ جو بھی دیکھا یہ تھوڑا سا علاقہ دیکھا، تھوڑے سے قبیلے دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، اور ممالک سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جبریل تو بھی جا کے کچھ کہے۔ جبریل امین آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے دیکھا کیا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، جو بھی دیکھا آج کا وقت دیکھا، جو بھی دیکھا یہ تھوڑے سے قبائل دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں پیدا کرتا، اس جیسا تو میں نے پیدا ہی سنی بولے اس جیسا تو میں نے پیدا ہی، اس جیسا تو میں نے بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ساغر نے کہا وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ اما آمنہ پہلے دیکھ کے مسکراتی ہیں پھر روتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں اتنا حسین اللہ نے بچہ دیا، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس کا بابا زندہ ہوتا، کاش آج اس کے والد زندہ ہوتے۔ آمنہ روتی کیوں ہیں؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے۔ اللہ عرش سے آواز دے کے کہتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ تو اپنی نظر سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نظر سے دیکھ میرا محبوب ہے، تو اپنی نظر سے دیکھتی اس کی ماں ہے، یہ تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نظر سے دیکھ میرا محبوب ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، مٹی کے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، والد اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، اللہ آواز دے کے کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا فآوا فآوا۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، مکہ کی کسی وادی میں جاتے، عرب کے کسی پہاڑ پہ جاتے، عرب کے کسی بازار میں جاتے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔
وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا تعریف کرنی ہے، ہم نے کیا مدحت بیان کرنی ہے جس کی مدحت خود رب کر رہا ہے کہ محبوب ورفعنا، تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر، ہم نے، اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے، میں نے عرض کیا اللہ جی آپ تو احد ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، آپ تو اکیلے ہیں، آپ تو اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، میں اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، اور میرے ساتھ 3-4 اور بھی تھے تو میں کہوں گا ہم آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ توجہ سن کی، میں آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ جو مجھے حکم ہوا ہے کلام بھی ضرور سناؤں گا، لیکن یہ 2 باتیں مجھ سے محبت سے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ سن لو۔ رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا جی، کیا کہا توجہ سب کی، اللہ فرما رہے محبوب ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے، اور اللہ نے ہم ہر اس مقام پہ لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اور یہاں فرمایا ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے۔ میں عرض یوں کرنے چلا ہوں، کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو، کبھی ادھر سے تانا آئے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اس نے تیرے ساتھ تعلق توڑ دیا، کبھی ادھر سے تانا آئے تیری تو نرینا اولاد ہی نہیں، تیرا مشن آگے کون چلائے گا، ادھر سے پتھر، ادھر سے گالی، ادھر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سجن ہو پاور والا، تو وہ پھر کہتا ہے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم ہیں نا۔ اب آپ کی سندھی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہوتا وہ ایک ہے لیکن وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، وہ اپنے آپ کو پھر جمع میں لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ورفعنا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اگر قاضی سے معنی پوچھو تو میں اپنے انداز میں یوں کہوں گا، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ محبوب ہم نے آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، محبوب ہم نے آپ کو جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، محبوب ہم نے آپ کو ترانوں سے بے نیاز کر دیا، محبوب ہم نے آپ کو نصابوں سے بے نیاز کر دیا، محبوب ہم نے آپ کو واعظوں سے بے نیاز کر دیا۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ذکر تیرا ہے، بلند کرنے والا میں ہوں۔ اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں یوں عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا، گلوں کو تبسم دوں گا تیری نسبت سے، کوئل کو ترنم دوں گا تیری نسبت سے، آبشاروں کو نغمے دوں گا تیری نسبت سے، بہاروں کو ذرے دوں گا تیری نسبت سے، گلستان کو مہکنا دوں گا تیری نسبت سے، انسان کو عزت دوں گا تیری نسبت سے، زبان کو طہارت دوں گا تیری نسبت سے، میدان کو غازی دوں گا تیری نسبت سے، مسجد کو نمازی دوں گا تیری نسبت سے، قاسم نانوتوی کو عاشق مدینہ بناؤں گا تیری نسبت سے، رشید احمد گنگوہی کو زہد و تقوی عطا کروں گا تیری نسبت سے، مفتی محمود کو بصیرت دوں گا تیری نسبت سے، قیامت تک دیوبندیوں کو سر بلند سر بکف بنا دوں گا تیری نسبت سے۔
توجہ ہے سب کی؟ اللہ نے اتنا مقام تو کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آپ کی سبحان اللہ دھیمی رہ گئی، ذرا بلند آواز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی گفتگو بند کر دوں تو بند کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ تھک گئے ہوں، میں نے کہا تھک گئے ننڈر چھڑیو نعرے جو جواب آواز بلند کھپے قاضی صاحب جی، جیسے ہی قاضی صاحب مائک تے آہے آواز بلند سبحان اللہ جو آواز اچن گھرجے، نعرہ تکبیر، نہ آواز صرف اگین جو بھی کون تھو چے پویا صفحہ آخر وارا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں، بہرحال اگر تھک گئے تو مجھے بتائیے گا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا۔ جی اچھا، وہ ایک پٹھان گر گیا نہر میں، کوئی بیٹھے ہوا تو نہیں ہے؟ کون نہیں بیٹھ؟ چلیں یہ ادھر بیٹھے ہیں، میں یہاں سے یوں نکل جاؤں گا۔ وہ ایک پٹھان نہر میں گر گیا، اسے تیراکی نہیں آتی تھی، تیرنا نہیں جانتا تھا، بڑی مشکل ہو رہی تھی اس کے لیے۔ سب کی توجہ بھائی بیٹھو پلیز۔ بڑی مشکل ہو رہی تھی، تیراکی نہیں جانتا تھا، یوں ہاتھ پاؤں لگا رہا تھا، تیرنا نہیں آتا تھا اسے، اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی آ گئی، اس نے مچھلی پکڑی اور اسے باہر کنارے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا بڑا تم تو جان بچاؤ نا۔ بس میں پھر یوں ہی کروں گا کہ سومرو صاحب کو کہتا ہوں کہ جان بچاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں اگر آپ تھک بیٹھے ہیں تو۔ اصلی سنی تو میرے ساتھ انشاءاللہ مسکرا کے بولتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ جو جواب چنگی طرح دیو بابا، غلامی مصطفیٰ میں، غلامی مصطفیٰ میں۔ میں یہ جو اصلی کی رٹ لگاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصلی اہل سنت ہیں اور اصل کے قائل ہیں، نقل کے نہیں۔ تھوڑا سا ساتھ اصل کے قائل ہیں، نقل کے اصلی سنی ہیں۔ زیادہ چیزیں نہیں گنوں گا، صرف 2 چیزیں گننے چلا ہوں۔ اصلی سنی ہیں، اصل کے قائل ہیں۔ اصلی سنی ہے وہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے، وہ اصل، وہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے، وہ یہ جو کسی اور نے در بنائے یہ نقل، یہ اور ہم اصل کے قائل ہیں۔ وہ آقا کا روضہ جو مدینہ میں ہے، وہ یہ جو لوگوں نے گلی گلی بنائے یہ اصل کے قائل ہیں۔ ساری باتیں سمجھ آؤ گے؟ یوں تو نہیں کرو گے اب کی بات؟ حضرت حسین کی وہ سواری جو کربلا میں تھی وہ اصل، حضرت حسین کی وہ سواری جو کربلا میں تھی وہ اصل کے قائل ہے۔ ہمارے پاس آذان اصل، سنی بولے آذان، ہمارے پاس نماز، ہمارے پاس کلمہ، اصلی سنی۔ نقل کے ہماری تبلیغی جماعت
کسی اور نے کوشش کی بنانے کی، لیکن وہ ہماری جمعیت علماء اسلام کسی اور نے کوشش کی بنانے کی، لیکن وہ اب میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، پتہ نہیں سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے، یہ تو سمجھ جائیں گے لیکن یہ بولیں گے نہیں۔ ہمارے پاس مولانا حسین احمد مدنی اصل شیخ الاسلام، ہمارے پاس مولانا حسین احمد مدنی، اور دوستوں نے بھی کوشش کی شیخ الاسلام بنانے کی، بڑی محنت سے اسے تراشا، دیکھ لو بھائی، بڑی محنت سے اسے تراشا، جب سامنے لائے تو وہ ایسا نکلا کہ اسے دیکھ کے پھر خود شرما گئے، اور ان میں سے بعض نے تو کہا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا، اور جنہوں نے کہا نا ہمارا ہے، انہوں نے کہا جی تو نہیں چاہتا تجھے ہمارا کہیں، لیکن کیا کریں تجھے اپنے ہاتھوں سے شیخ الاسلام بنایا، وہ بات سخت تو نہیں ہو گئی۔ وہ ایک شرارتی بچہ تھا، اس نے ماں سے پوچھا میں کیسے پیدا ہوا، شرارتی بچے ہوتے ہیں مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں، میں ماں اسے ٹالتی رہی، تجھے کیا کہوں، مجھے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیسے پیدا ہوا۔ ماں نے کہا بچہ میں نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں مٹی ڈالی، تھوڑا سا پانی ڈالا، کیچڑ اٹھا کے ڈالا، تھوڑے سے گلے ہوئے پھل فروٹ ڈالے، چھلکے ڈالے، اس ڈبے کو رکھ دیا، کافی عرصہ وہ ڈبہ پڑا رہا، پھر کافی عرصے کے بعد اسے اٹھایا، کھولا تو اس میں تو تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو سمجھ آ رہی؟ اس میں تو تھا، میں نے تجھے اٹھایا، نہلایا، کپڑے پہنائے، تیری پرورش کی، تو بڑا ہو گیا۔ بچہ بڑا شرارتی تھا، اس نے ایک لوہے کا کنٹینر، نہیں معذرت چاہتا ہوں، لکڑی کا ڈبہ لیا، اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں مٹی ڈالی، کیچڑ ڈالا، پانی ڈالا، گلے ہوئے پھل فروٹ ڈالے، چھلکے ڈالے، رکھ دیا، کافی عرصہ پڑا رہا وہ ڈبہ، پھر اس بچے نے کافی عرصے کے بعد وہ ڈبہ اٹھایا، کھولا تو اس میں مینڈک کا ایک بچہ پھدک کے باہر آ گیا۔ وہ بچہ اسے دیکھ کے کہتا ہے شٹ، جی تو چاہتا ہے تجھے جوتے مار مار کے مار دوں، لیکن کیا کروں تو میری اولاد ہے۔ اول تو کسی نے کہا یہ ہمارا ہے ہی، اور کسی نے کہا بھی نہ ہمارا ہے، اس نے کہا کیا کریں، جی تو نہیں چاہتا تجھے اپنا کہے، لیکن کیا کریں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے شیخ الاسلام بنایا ہے۔ بہرحال میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اصلی سنی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اصلی، ہر چیز، نماز، کلمہ، آذان، وہ آذان جو آقا نے بلال کو سکھائی، بلند آواز سے بولو نا، وہ کلمہ آج ہمارے پاس جو آقا نے اپنے صحابہ کو سکھایا، ہر چیز۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اصلی سنی میرے ساتھ بولتے رہیں، میرا ارادہ تھا 1 گھنٹہ بولوں گا اور اس میں سے 15 منٹ بقایا رہ گئے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و ربالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، توجہ توجہ، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھراؤ پتھراؤ، جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی،
پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو باللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا